السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ایسا اس سے پہلے ٹیکن مقابلوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کھلاڑی پاکستان جیسے انجان ملک سے اٹھ کر آئے اور کورین، جاپانی، یورپی اور شمالی امریکہ کھلاڑیوں پر چھا جائے۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ ارسلان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ الفاظ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ہونے والے ایوو کے فائنل میچ کے دوران ایک کمنٹیٹر کے ہیں جو لاہور کے علاقے داروغے والا سے تعلق رکھنے والے ارسلان صدیقی کو ٹیکن گوڈ کے نام سے جانے جانے والے ہولی نی کو چاروں شانے چت کرتے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں ٹیکن کی دنیا ارسلان ایش کو واقعی نہیں روک پائی۔ ان کی کہانی اتنی ہی افسانوی ہے جتنی ان کرداروں کی ہے جن کی مدد سے وہ اپنے مخالفوں کو مات دیتے ہیں۔ ارسلان نے بچپن میں اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے محلے میں ٹوکن والی گیم کھیلی اور پھر مختلف شہروں میں جا کر ٹورنامنٹ بھی جیتے، لیکن ای سپورٹس پاکستان کے بانی حسنین کہتے ہیں کہ ارسلان کی کامیابیوں کی وجہ ان کی انتھک محنت ہے۔ حسنین نے کہا کہ اگر آپ ان کو کبھی کھیلتے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اتنے کامیاب کیوں ہیں۔ ارسلان کو میں نے 16 گھنٹے لگاتار کھیلتے دیکھا ہے، یہ لڑکا تھکتا نہیں ہے۔ حالانکہ والدین عام طور پر وہاں کے ماحول کی وجہ سے ٹیکن کے سینٹرز پر نہیں بھیجتے، لیکن ارسلان کے والدین نے مشکلات میں بھی اس کا بہت ساتھ دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ارسلان نے ایوو جیتنے کا سہرا اپنی ماں کی دعاؤں کے سر رکھا۔ ارسلان کا کہنا تھا کہ ایوو جیتنا کسی بھی ای سپورٹس کے کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ای سپورٹ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ یہ آپ کے کریئر کی سب سے بڑی کامیابی ہی ہوتا ہے کہ آپ ایوو جیتیں، اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس فتح کی اہمیت کا اندازہ ارسلان کی ڈرامائی کہانی سے لگایا جا سکتا ہے، جن کے لیے ایک سال پہلے تک پاکستان سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا۔ گزشتہ برس متحدہ عرب امارات میں ایک گیمر محمد البنا نے ایک ایسی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا جو اس خطے کے بہترین کھلاڑیوں کی مالی معاونت کرے تاکہ وہ دنیا بھر کے مقابلوں میں شرکت کر سکیں۔ البنا نے ارسلان کو گزشتہ برس ابو ظہبی میں ایک ٹورنامنٹ میں بلایا جہاں اتفاق سے اس وقت کے ایوو چیمپئن ہولی نی بھی موجود تھے۔ ارسلان نے انہیں دونوں مرتبہ ہرا کر ای سپورٹس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ البنا نے کہا، میں خود بھی ایک گیمر ہوں اور میں نے ارسلان کی ویڈیوز دیکھ رکھی تھیں، اس لیے میں نے اس کو سپانسر کرنے کا سوچا کیونکہ ارسلان میں بہت ٹیلنٹ تھا۔ ارسلان کو ٹیکن کا گمنام خدا کہا جانے لگا اور اس طرح البنا کا ان پر اعتماد بھی بحال ہو گیا۔ ٹیکن کی دنیا میں اگلا بڑا مقابلہ جاپان میں ہونے والا ایوو جاپان تھا۔ جاپان کا یہ مقابلہ شاید ارسلان کے کریئر کا سب سے کٹھن اور اعصاب شکن مقابلہ تھا۔ اس کی وجہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے بہترین کھلاڑی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاکستانی ہونے کے باعث ویزا کے مسائل تھے۔ ارسلان نے ایوو جاپان سے قبل 2 دن مختلف ہوائی اڈوں پر دربدر ہوتے بسر کیے۔ ان مقابلوں میں وی سلیش کی ٹیم میں موجود گیمر وقاص علی کہتے ہیں کہ ارسلان کی قوت ارادی کے بارے میں انہیں اس دن پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر تو وہ کال کے دوران رو پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے پاکستان کا ٹکٹ کروا دیں۔ ارسلان ٹورنامنٹ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل پہنچے۔ وقاص نے بتایا کہ ارسلان بہت تھک چکا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس حالت میں کیسے مقابلہ کر سکے گا، لیکن ارسلان نے ایک ایک کر کے تمام کھلاڑیوں کو مات دی اور ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ وقاص نے کہا کہ میں نے اس جیسا کھلاڑی پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنی ہمت اور جرت کا مظاہرہ شاید ہی کوئی کر سکتا۔ ان کے سپانسر محمد البنا کہتے ہیں کہ انہیں ارسلان سے اتنی اچھی کارکردگی کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی حیرت میں مبتلا کر دیا گیا جب انہوں نے دنیا کے 2 مشکل ترین ٹورنامنٹ جیت لیے۔ میں بہت مطمئن ہوں اور جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ مجھے ملا ہے۔ دوستو، ایوو سپورٹس کے ایک اور گیمر فرقان بشارت کا کہنا ہے کہ جس طرح کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے ویسے ہی ای سپورٹس کے لیے ایوو اس کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سخت مقابلے ہوتے ہیں اور یہ گیمرز کا خواب ہوتا ہے کہ وہ جیت پائیں، اتنا مشکل ہوتا ہے جیتنا۔ اس سال ٹیکن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے ایک سال میں ایوو کے دونوں مقابلے جیتے ہیں۔ یہ منفرد اعزاز ارسلان کے پاس آیا اور انہوں نے ٹیکن کی تاریخ کے پہلے فاتح ہیں جنہوں نے دونوں مقابلوں میں پہلی مرتبہ شرکت کی اور مقابلے اپنے نام کیے۔
لاس ویگاس میں ہونے والے ایوو مقابلوں میں 9 مختلف گیمز میں 1500 کھلاڑیوں نے شرکت کی اور یہ 3 دنوں پر محیط تھا۔ ٹیکن کے کھیل میں کھلاڑی افسانوی کرداروں کی مدد سے لڑائی کرتے ہیں۔ ارسلان عام طور پر ٹیکن کے افسانوی کردار کزومی سے کھیلتے ہیں، جبکہ فائنل میچ میں ان کے مقابل کھلاڑی ہولی نی ٹیکن کردار کزویا سے کھیلے۔ اتفاق سے کزومی اور کزویا کا افسانوی رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ ارسلان کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہولی نی کو پچھلے 1 سال میں کبھی جیتنے نہیں دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اتنے بڑے مقابلے میں ٹیکن ایک انتہائی مشکل کھیل بن جاتا ہے۔ 3D موومنٹ کی وجہ سے یہ گیم انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ پورا راؤنڈ ہار سکتے ہیں۔ فائنل سے پہلے ارسلان ونر بریکٹ میں تھے۔ پورے ٹورنامنٹ میں انہیں ایک بھی میچ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جبکہ دوسری جانب ہولی نی ارسلان کے ہاتھوں شکست کے بعد لوزر بریکٹ میں آ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہولی نی کو ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے ارسلان کو 2 مرتبہ ہرانا تھا، لیکن وہ پہلے میچ میں ہی ہار گئے۔ ایک میچ میں 5 سیٹ اور ایک سیٹ میں 5 راؤنڈ ہوتے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ارسلان نے عمدہ کھیل پیش کیا۔ پہلے 3 سیٹس کے بعد 1-2 سے ناکامی کے بعد نی نے کردار بدلنے کا سوچا اور کزویا کی جگہ ڈیول جن کے ذریعے ارسلان کی کزومی کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ یہ اپنے طور پر ارسلان کے لیے ایک نفسیاتی فتح تھی۔ کمنٹیٹر بھی ارسلان کی کارکردگی سے متاثر نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ارسلان کی ذہانت متاثر کن ہے، وہ ہر موقع پر اپنے مخالفوں سے ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ ارسلان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوستو، پاکستان میں پہلے ہی ٹیکن ایک مقبول کھیل ہے اور لوگ اب ٹیکن کے میچ براہ راست دکھانے میں بھی شوق رکھتے ہیں اور نوجوان خاص کر اسے تفریح کے طور پر کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ارسلان کی پچھلے 1 برس کی فتوحات کی بنا پر پاکستان کو عالمی طور پر مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ پچھلے ماہ جاپانی کھلاڑی کروکرو نے پاکستان آ کر پاکستانی انداز سیکھنے اور کھلاڑیوں کے ساتھ پریکٹس کرنے کا اعلان کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔